اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم محترم سامعین، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ جو شخص اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر مر گیا وہ جہالت کی موت مرا۔ معرفت امام زمان علیہ السلام کے سلسلے میں آج ہم سال ظہور سے مخصوص علامات اور ان کی تعریف و توصیف کا جائزہ لیں گے۔ وہ احادیث جو ظہور کے سالوں کا جائزہ پیش کرتی ہیں اور ظہور سے قبل کے واقعات، حادثات اور نشانیوں کو زیادہ واضح انداز سے بیان کرتی ہیں اور اس دائرہ کو محدود تر کر کے انہیں مشخص کرتی ہیں، اور یہ وہی علامات اور نشانیاں ہیں جنہیں شیخ مفید نے اپنی کتاب الارشاد میں بیان کیا ہے۔ ان میں سے کچھ نشانیاں ظاہر ہو چکی ہیں اور کچھ کے ظہور کا انتظار ہے، اور احادیث بھی موجود ہیں، اور یہ سب کچھ ائمہ کی پیشین گوئیوں سے اور مستقبل کے حالات کے بارے میں ہے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایسی حالت ہوگی کہ لوگ عرفات میں ٹھہرے ہوں گے کہ اچانک ان کے پاس ایک سوار تیز رفتار ناکہ پر آئے گا۔ اس کے آتے ہی وہ سب لوگوں کو خلیفہ حاکم وقت کے مرنے کی اطلاع دے گا۔ اس کی موت کے وقت آل محمد علیہ السلام کی حکومت کا قیام ہوگا اور سارے لوگوں کی مشکلات حل ہوں گی، یعنی عادلانہ نظام کے قیام کا آغاز ہوگا۔ ابو بصیر بیان کرتے ہیں، میں نے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے یہ کہتے ہوئے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ جو بھی عبداللہ کے جانے کی ضمانت مجھے دے گا میں اس کے لیے قائم کی آمد کے لیے ضمانت دیتا ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا جب عبداللہ مرے گا تو اس کے بعد عوام کسی ایک شخص پر اکٹھے نہ ہوں گے اور حجاز کی حکومت کا سلسلہ متزلزل اور ڈاواں ڈول رہے گا، اور آخر کار امام مہدی علیہ السلام پر جا کر رکے گا انشاءاللہ۔ عبداللہ نامی حاکم کے مرنے سے ان کی سالوں پر محیط حکومت ختم ہو جائے گی اور نئی قائم ہونے والی حکومت مہینوں اور دنوں کی ہوگی، یعنی متعین مہینوں اور دنوں میں تبدیل ہوگی، جبکہ پہلے سالوں میں تبدیل ہوتی تھی۔ تو میں نے سوال کیا کیا یہ سلسلہ طولانی ہوگا؟ تو آپ نے فرمایا ہرگز نہیں، یہ سلسلہ زیادہ دیر نہیں رہے گا۔ محترم سامعین، اس روایت سے واضح ہو رہا ہے کہ عبداللہ نامی شخص حجاز کا آخری بادشاہ ہوگا۔ اس کے مرنے کے بعد شہزادوں کی حکومت مہینوں اور دنوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ 15 دنوں میں حکومت بدل جائے گی۔ اسی طرح مولا کا اشارہ ہے کہ یہ تبدیلی کا سلسلہ زیادہ دیر نہیں چلے گا۔ روایات میں یہ بھی آیا ہے کہ عبداللہ کے مرنے کے بعد یکے بعد دیگرے 15 دمبے ذبح ہوں گے۔ یہ بات اشارہ ہے کہ حکمران بننے والے شہزادے جلدی جلدی مریں گے۔ حضرت امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب فلاں کی اولاد کے درمیان اختلافات ہو جائیں گے تو اس وقت آل محمد کی حکومت کے قیام کا انتظار کرنا۔ مومنین کے اس وقت تک حالات سازگار نہ ہوں گے جب تک کہ فلاں کے بیٹوں کے درمیان اختلافات نہ ہو جائے۔ جب ان میں اختلاف ہو جائے تو پھر ماہ رمضان میں آواز آنے کی توقع رکھنا اور قائم کے خروج کی امید رکھنا۔ جب ایسا ہوگا تو دوسرے لوگ اس حکومت کے بارے میں طمع و لالچ کریں گے، ان کا اتحاد ٹوٹ جائے گا، اس کی بات ایک نہ رہے گی، سفیانی خروج کرے گا۔ آپ نے فرمایا یہ بات بھی حتمی ہے کہ فلاں کی اولاد بادشاہ بنے گی، پھر وہ بادشاہت پر اختلاف کریں گے اور ان کی سلطنت بکھر جائے گی، ان کا معاملہ ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے گا۔ یہ ظہور کے سال کے نزدیک کے واقعات و حالات ہیں۔ محترم سامعین، امام مہدی علیہ السلام جس سال ظہور فرمائیں گے اس سال کے ماہ رجب میں سفیانی کی شورش شروع ہوگی۔ ماہ رمضان میں آسمان سے ندا آئے گی، جبکہ 25 ذی الحجہ کو نفس زکیہ کا قتل ہوگا۔ رجب سے شروع ہونے والا حالات و واقعات کا یہ سلسلہ اسی طرح جاری رہے گا اور اسی سال کے محرم میں اس کا اختتام ہوگا، اور اس سال کا عاشورہ ہفتہ کے دن ہوگا۔ دوسری روایات کے مطابق جمعہ کا دن ہوگا اور اسی دن حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور پر نور ہوگا۔ یہ وہ روایات ہیں جو ظہور پر نور کے بارے
سارے حتمی علامات کو بیان کر رہی ہیں، اور یہ سب علامات اس بڑے واقعے سے پہلے رونما ہوں گی۔ یہ ساری علامات مسلمات میں سے ہیں، ہمیں ان کے وقوع پذیر ہونے کا یقین ہے۔ سب مومنین پر واجب ہے کہ وہ ان علامات کو اچھی طرح جانتے اور پہچانتے ہوں، اور جو لوگ مہدی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کریں گے ان علامات کی روشنی میں پوری طاقت کے ساتھ ان کو جھٹلائیں اور کسی جھوٹے دعوے دار کے دام میں نہ پھنسیں۔ ان حتمی علامات کے وقوع پذیر ہو جانے کے بعد مومنین کے لیے خوشحالی آئے گی اور خداوند متعال ان کی پریشانیوں کو ختم کر دے گا۔ محترم سامعین، ظہور امام مہدی علیہ السلام کے حالات سے آگاہی کے سلسلے میں اب تک کے لیے بس اتنا ہی۔ انشاءاللہ ہم مزید معرفت و آگاہی کی ویڈیوز کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تب تک اپنا، اپنے دوستوں اور عزیز و اقارب کا خیال رکھیے گا۔ والسلام۔